اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے اس کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان، جو تحریر کی گئی ہے رہبر معظم سید علی خامنہئی۔ آج جس باب کی ہم کتاب خوانی کریں گے وہ حضرت امام محمد باقر کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی کے حوالے سے ہے۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا دور منطقی لحاظ سے مکمل طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کا تسلسل ہے کہ اب کچھ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو چکے تھے اور تشیع کو اپنے وجود کا احساس ہونے لگا تھا۔ شیعت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ جو واقعہ کربلا اور اس کے بعد پیش آنے والے خونی حادثات جیسے کہ واقعہ حرہ اور توابین کے قیام کے واقعات اور ظالم خلفاء کی بیجا سختیوں کی وجہ سے موقوف ہو چکا تھا، ممکنہ حفاظتی اقدامات کے بغیر اپنی نظریات کی نشر و اشاعت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب شیعت مملکت اسلامیہ کے گوشہ و کنار اور بالخصوص عراق، حجاز اور خراسان میں اپنی جڑیں مستحکم اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی، یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محدود پیمانے پر فکری لحاظ سے آپس میں ہم آہنگی اور روابط بڑھ کر ایک سیاسی تحریک اور تنظیم کی بنیاد بھی رکھ چکی تھی۔ اب وہ دن گزر چکے تھے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے کہ پوری سرزمین حجاز میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد 20 بھی نہیں ہے۔ اب امام محمد باقر جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو خراسان اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتی اور اپنے فقہی مسائل سے آپ سے سوال و جواب کرتی تھی۔ اس دور کے مشہور علماء جیسے طاؤس یمانی، قتادہ بن دعامہ اور ابو حنیفہ جیسے علماء نے شیعت اور امامت کے عقیدے سے قطع نظر جب امام محمد باقر علیہ السلام کے علم و دانش کے چرچے سنے تو آپ کے علم سے استفادے یا بحث و مباحثے کے ذریعے آپ کو آزمانے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اس زمانے میں کمید اسدی نامی ایک معروف شاعر کی فصیح و بلیغ زبان میں لکھی ہوئی ایک مشہور منقبت ہاشمیات ہر شخص کے ورد زبان تھی، جس میں کمید نے شعری زبان میں ائمہ اطہار کے فضل و کمال، علم و دانش اور معنوی کمالات کو بیان کیا۔ دوسری طرف مروانی خلفاء عبد الملک ابن مروان کے 20 سالہ دور خلافت کے بعد اپنی انتھک جد و جہد اور ہر قسم کی مخالفتوں اور خلافت کے دعوے داروں کو تہہ تیغ کر کے اپنی کامیابیوں پر مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور بغیر کسی محنت و مشقت کے ملنے والی خلافت کو اپنے پیشروں کی طرح قدردانی بھی نہیں کرتے، نیز اپنے منصب اور عہدے کی جاہ و جلال پر مبنی سرگرمیوں میں کھو جاتے ہیں اور تشیع کی سرگرمیوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں امام محمد باقر اور آپ کے اصحاب ایک حد تک تشیع کے امور میں خلفاؤں کی بیجا مداخلات سے امان میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، کئی لحاظ سے حالات تشیع اور امامت کے حق میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات کے پیش نظر اب ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام محمد باقر اپنے دور امامت میں اپنی جد و جہد اور کوششوں کے ذریعے تشیع کو اس کی آخری منزل کی طرف ایک قدم آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور امامت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی معارف و احکام میں تحریفات کا مقابلہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نگاہ کی جائے اگر بات کی جائے، لیکن میں یہاں آپ کی زندگی سے متعلق صرف 2 نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا پہلا اہم کام اپنے دور امامت میں اسلامی معارف اور احکام میں کی جانے والی تحریفات سے آپ کا مقابلہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے دور امامت میں پہلے سے کئی گنا زیادہ منظم اور وسیع پیمانے پر اسلامی احکام میں تحریف کا مکروہ دہندہ ہو رہا تھا۔ تحریفات کے مقابلے سے کیا مراد ہے؟ تحریفات کے مقابلے سے مراد یہ ہے کہ دین مقدس اسلام اپنے بنیادی معارف اور قرآن و سنت سے استنباط شدہ فقہی احکام کے لحاظ سے چند خصوصیات اور شرائط کا حامل ہے۔
اگر کسی انسانی معاشرے اور زندگی پر یہ کام لاگو ہوں اور لوگ ان تعلیمات سے آشنائی حاصل کریں اور ان کے پابند ہو جائیں تو پھر اس اسلامی معاشرے میں بعض چیزوں کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مثلاً کسی ظالم، فاسق، فاجر اور دین سے بے خبر شخص کی حکومت اور اسی طرح مال و دولت کی غیر عادلانہ تقسیم کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج بھی اسلامی ممالک میں رائج بہت سارے مفاسد اور برائیاں جو پائی جاتی ہیں کسی بھی صورت میں اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی۔ بعض سلاطین اور حکمران کے جو خلیفہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے برسر اقتدار آئے تھے، جیسے بنو امیہ، بنو مروان، وہ کسی بھی صورت اسلامی معاشرے پر حکمرانی کے اہل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں فسق و فجور، ظلم و جور، نسل پرستی، جہالت اور دیگر برائیوں کو خوب پروان چڑھایا، کیونکہ اگر قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کو ان کی اصلی روح کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تو پھر ممکن نہ تھا کہ یہ لوگ اپنی حکومت اور اقتدار کو دوام بخش سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلامی احکام میں تحریفات کا سہارا لینا شروع کیا، اور وہ بھی مختلف شکلوں میں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ خلفاء اپنے زمانے کے معروف فقہاء، علماء، محدثین، قاریان قرآن کو خریدتے، انہیں اپنے پاس بٹھا دیتے، انہیں کبھی ڈرا دھمکا کے، کبھی مال و دولت، عہدوں کی لالچ دے کر اسلامی تعلیمات کی اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر اور تشریح کرنے پر مجبور کرتے۔ قاہرین کرام، اگر آپ پہلی اور دوسری صدی ہجری کی اسلامی تاریخ پر نگاہ کریں تو آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کا منظر دکھائی دے گا۔ بہت سارے مشہور و معروف مقدس، مآب، متقی اور پرہیزگار لوگ خود کو ان ظالم و جابر حکمرانوں کے درباروں کے لیے وقف کر کے ان کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور یہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کی ایک عجیب و غریب قسم کی تشریحات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی عالم یہ کہے کہ اللہ نے قرآن میں اولو الامر کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس سے مراد برسر اقتدار حاکم ہے، چاہے اس نے کسی بھی طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہو، اگرچہ اس نے ظلم و جبر، مکر و فریب، بندوق کی زور یا اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہی کیوں نہ اقتدار حاصل کیا ہو، وہی اولی الامر ہے۔ میں آپ سب سے ایک یہ بات کہنا چاہوں گی، یہ بات میں خود، یعنی جو اس صراط مستقیم چینل کی بولنے والی ہے، میں یہ بات حقیقتاً 100% یقین سے کہتی ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر آپ لوگوں کی بات کریں تو لوگ اسی عقیدے کو مان کر، جو حکمران آج کل اس دنیا میں چل رہے ہیں ان کو اسی عقیدے پہ مان کر ان کو ووٹس دیتے ہیں اور ان کو سلیکٹ کر کے اور ان کو اولی الامر کے زمرے میں لاتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا نامعقول اور باطل نظریہ ہے کہ جب تک اسے کسی بھی طریقے سے اسلامی تعلیمات سے نہ جوڑا جائے کوئی بھی آزاد انسان اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان بے ضمیر فقہاء اور علماء نے اس قسم کے غلط نظریات کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے غلط نظریات اسلامی تاریخ کی پہلی اور دوسری صدی ہجری میں اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں۔ تحریف کی ایک شکل یہ تھی کہ ایسے بے ضمیر علماء فقہاء کو خلفاء اپنے ساتھ مکے اور مدینے لے جاتے، مجالس و محافل میں لوگوں کے سامنے ایسے عالم نما، فقیہ نما، مقدس، مآب، پرہیزگار، متقی لوگ خلفاء کی خدمت کے لیے درباروں میں ہر آن موجود ہوتے تھے۔ یہ حکمرانوں کی خواہشات کو دین کے احکام کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان فضول اور غلط نظریات میں سے بہت ساری چیزیں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان باتوں پر اب بھی یقین رکھتے ہیں۔ تحریف کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب یہ خلفاء طاقت کے نشے میں مست ہو جاتے اور انہیں یہ محسوس ہوتا کہ لوگ ان کی ایسی باتوں کو ماننے پر مجبور ہیں تو پھر اپنی خواہش کے مطابق کسی بھی بات یا نظریے کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ پورا اسلامی معاشرہ اسے اسلامی تہذیب و ثقافت کے ایک حصے کے طور پر قبول کر لیتا۔ یہ لوگ ان باتوں کو اس حد تک پھیلاتے اور دہراتے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی۔ مثلاً عبد الملک بن مروان کے دور اقتدار میں اس کے بعض کارندوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خلافت نبوت سے افضل ہے، اور وہ اپنے اس غلط اور باطل نظریے کا برملا اظہار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ صرف اس بات کے بھی راضی نہیں تھے کہ عبد الملک بن مروان اور اس کی فاسق و فاجر اولاد کو رسول اللہ کی جانشینی اور خلافت کے عظیم منصب کا حقدار قرار دینے پر اکتفا کرتے، کیونکہ خلافت اور جانشینی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بھی ان کے قد و قامت پر کسی طرح نہیں جچتا تھا، کیونکہ وہ غاصب تھے۔
بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ خلافت نبوت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ دین اسلام میں اس قسم کی تحریفات سامنے آ گئی جن کا بنیادی مقصد بنو امیہ بنو عباس کے ظالم سلاطین کو اپنے اقتدار اور سلطنت کو دوام دینا، اور یہی غلط پروپیگنڈا باعث بنا کہ حکومت اسلامی کے حقیقی اور اصلی حقدار اپنے حق سے محروم ہو جائیں۔ اب ایسے حالات میں ائمہ معصومین کی یہ خواہش تھی کہ ایک صحیح اور درست اسلامی اور علوی حکومت قائم کریں، تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتے، اور جو غلط اور اسلام مخالف نظریات ان کے ذہنوں میں رچ بسے تھے انہیں لوگوں کے دل و دماغ سے باہر نکالتے، ان کی جگہ قرآن اور توحید کے مطابق صحیح اور درست نظریات سے لوگوں کے ذہنوں کو منور کرتے۔ یہ ایک باقاعدہ ثقافتی جنگ تھی۔ ثقافتی جنگ یہ نہیں کہ کسی جگہ بیٹھ کر صرف اسلامی احکامات بیان کیے جائیں جن میں نہ تو کوئی خاص مقصد ہو اور نہ ہی کوئی انقلابی پہلو۔ یہ عمل کسی بھی صورت میں مقابلہ یا مبارزہ نہیں کہلا سکتا، بلکہ ثقافتی جنگ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پہلے سے موجود غلط نظریات، عقائد سے پاک و صاف کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں اسلامی تہذیب اور عقائد کو اجاگر کیا جائے، تاکہ ایک اسلامی اور الہی حکومت کی تشکیل کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ اسی طرح طاغوتی اور شیطانی طاقتوں اور حکومت کا دروازہ مکمل۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کام کا آغاز کیا، اس لیے آپ کو باقر علوم الاولین کہتے ہیں، یعنی علم کی گرہیں کھولنے والا یا علم کی گتھیاں سلجھانے والا۔ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی بہترین اور حقیقی تفسیر بیان کرتے۔ یہی وجہ تھی جس شخص کو بھی حضرت امام محمد باقر کی سنہری باتوں کا علم ہوتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، بشرطے کہ وہ کسی خاص شخص یا مکتب کے دائرے میں خود کو مفید قرار نہ دیے ہوئے ہو۔ اور یہی بات وقت کے طاغوتی حکمرانوں سے منہ موڑنے اور ان سے پہلو تہی کی بنیادی وجہ بھی تھی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر کے زمانے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے افرادوں نے مکتب اہل بیت اور نظریہ امامت کی طرف جھکاؤ پیدا کر لیا، جسے آج کے عرف میں تشیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تشیع کا مفہوم بھی یہی ہے، یعنی مکتب اہل بیت کی پیروی، تاکہ حقیقی اور اصلی اسلام کی حاکمیت قائم ہو سکے، قرآن مجید کی تعلیمات کا بول بالا ہو اور معاشرے میں قرآنی احکام اسلامی معارج رائج اور نافذ ہوں۔ جس شخص کا امام محمد باقر علیہ السلام سے رابطہ ہوتا، وہ آپ کی گفتگو سنتا تو اس کے ذہن و دماغ میں ایک تبدیلی اور انقلاب و ہیجان پیدا ہو جاتا۔ یہی امام کی زندگی کا پہلا اور بنیادی کام تھا، جو بہت ہی اہم اور بنیادی نوعیت کا کام تھا، اور آپ نے اس معاملے پر بہت زیادہ توجہ بھی دی۔ تنظیم سازی کی بھرپور کوشش۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا اہم کام تنظیم سازی سے عبارت ہے۔ تنظیم سازی سے کیا مراد؟ یعنی ان دینی معارف، ثقافتی تبدیلیوں اور فرہنگی مبارزات سے معاشرے کو روشناس کرنا۔ ایک مرتبہ انسان بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے جو چاہے جہاں چاہے کی بنیاد پر ان معارف کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اس کی مثال اس بیج کی سی ہے جسے کسان زمین میں بوتا ہے۔ اب اگر کسان نہ تجربے کار ہو تو بغیر دیکھے بھالے جہاں چاہے بیج پھینک دے گا، اور کچھ عرصے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے بیج نامناسب زمین اور آب و ہوا کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں، اور کچھ بیج سرسبز و شاداب تو ہوئے ہوں گے لیکن راستے میں بونے کی وجہ سے پاؤں تلے روند دیے جائیں گے، اور کچھ بیج سرسبز ہونے کے بعد مناسب جگہ نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو جائیں گے۔ آخر میں بہت ہی کم مقدار میں بیج نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر یہی کسان اور باغبان تجربہ کار ہو تو وہ صرف بیج بونے پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اب حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ اپنے باغ اور کھیت کی حفاظت کے لیے چند افراد کو مامور کرے گا۔ بالکل اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے مملکت اسلامیہ کے گوش و کنار میں اپنے چاہنے والوں، اسلام کی بلند ترین تعلیمات، تبلیغات کو صدقے دل سے قبول کرنے والوں کے شبہات و اشکالات کا صحیح جواب دینے کی غرض سے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کیے جانے والے ابہامات اور سوالات کے درست جواب دینے کے لیے چند خاص افراد کی تربیت فرمائی، اور انہیں آپس میں رابطے میں رہنے اور ایک دوسرے سے پیوست رہنے کی ہدایت فرمائی، تاکہ وہ کسی طرح کے بھی شکوک و شبہات، شیطانی وسوسوں سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے ایسا اہتمام عمل میں لائے کہ بالکل مناسب ترین، زرخیز ترین زمین مہیا فرمائی جو ان کی شادابی، ثمردہی کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے کافی تھی۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے چند مخصوص شاگردوں اور قریبی ساتھیوں کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا اور انہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے مربوط رہنے کا درس دے کر عالم اسلام کی گوشہ و کنار میں ایک برجستہ شخصیت کے طور پر اپنی نیابت اور وکالت کا عظیم منصب سونپا، تاکہ یہ لوگ آپ کے پیغام اور دین مبین اسلام کی تبلیغ، اسلامی تعلیمات کو عام انسانوں تک منوعن پہنچانے کی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھا سکیں۔ تنظیم سازی کے اس عمل کا آغاز اگرچہ امام محمد باقر کے دور امامت سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن آپ کے دور امامت میں یہ کام حیرت انگیز حد تک بڑھ چکا تھا۔ البتہ بعد میں امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم کے دور امامت میں یہ کام اپنے عروج پہ پہنچ گیا تھا، لیکن آپ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یقیناً آپ کا یہ ایک عظیم کارنامہ تھا جو خطرناک بھی تھا، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ روایات میں آپ کو بعض اصحاب کو اصحاب سر یعنی رازدار ساتھی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسے جناب جابر بن یزید جعفی وغیرہ۔ جابر جعفی آپ کے ان خاص اصحاب میں سے ایک تھے جنہیں اصحاب سر ہونے کا اعزاز اور افتخار حاصل ہے۔ اصحاب سر کون تھے؟ یہ وہ اصحاب تھے کہ جو دنیائے اسلام کے گوشہ و کنار میں پھیلے ہوئے لوگوں کی ہدایت، رہنمائی اور ان کی دستگیری میں مصروف رہتے تھے۔ یہ لوگ دین مبین اسلام اور امامت و شیعت سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کی رہنمائی پر مامور تھے۔ حکومتی کارندوں کو جب ان کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ انہیں سخت سے سخت سزا اور تکلیف دیتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر کے 19 سالہ دور حکومت کا اگر سطحی مطالعہ کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو اپنا جانشین اور شیعوں کا امام اور پیشوا منتخب فرمایا۔ آپ نے اپنے دیگر فرزند اور رشتہ داروں کی موجودگی میں اس عظیم منصب کو امام محمد باقر کے حوالے کیا، ساتھ ہی ایک صندوق بھی آپ کے سپرد کیا جو روایات کے مطابق علم و دانش کا ذخیرہ یا دوسرے لفظوں میں رسول خدا کے تبرکات اور اسلحے سے بھرا ہوا تھا، اور فرمایا اے محمد اس صندوق کو اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر آپ نے وہاں موجود افراد کو مخاطب کر کے فرمایا یاد رکھو اس صندوق میں درہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ صندوق علم و دانش سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے اس طریقے سے اپنی علمی اور فکری رہبری یعنی علم و معرفت اور انقلابی قیادت یا دوسرے الفاظ میں سلاح رسول خدا کو اپنی میراث کے طور پر متعارف کرایا۔ امام محمد باقر نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد اپنے سچے اور امین اصحاب کے ساتھ مل کر ایک بامقصد اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے تشیع کی نشر و اشاعت اور تبلیغ دین کے دائرے کو شیعہ نشین علاقوں جیسے مدینے اور کوفے سے لے کر پورے عالم اسلام کو گوشہ و کنار تک پھیلایا، خصوصاً وہ علاقے جو ابھی تازہ اسلامی مملکت کے قلمرو میں داخل ہوئے تھے اور بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نگاہوں سے بھی دور تھے۔ ان علاقوں میں خراسان کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا کیونکہ متعدد روایات میں خراسان کے لوگوں میں شیعت کے نفوذ کے تذکرے ملتے ہیں۔ جو چیز امام محمد باقر اور ان کے باوفا اصحاب کو اس جہد مسلسل پر ابھارتی اور انہیں ہر سانس کے ساتھ الہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتی تھی، وہ اس معاشرے کے لوگوں کی ذہنی پستی تھی۔ وہ اپنے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو غلط تربیت کی وجہ سے نہ صرف خود روز بروز انحطاط اور زوال کا شکار ہوتے جا رہے تھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو بھی تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نہ صرف حکومتی کارندے بلکہ عام لوگ بھی امام کی نجات بخش دعوت پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسا کہ امام فرماتے ہیں ان دعونہم لم یستجیبوا لنا، یعنی اگر ہم انہیں دین کی طرف بلائیں تو وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف ان گمراہ کن ماحول میں جہاں ہر کام یہاں تک کہ فقہ، تفسیر، علم کلام، علم حدیث کی درس و تدریس بھی بنو امیہ کے ظالم و جابر حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق دیے جاتے ہوں، اور جس ماحول میں بہتری کی امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی ہو، ایسے میں اگر تشیع لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کمر ہمت نہ باندھے تو پھر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام کا ضمیر فروش علماء کے خلاف رد عمل
امام محمد باقر نے معاشرے کی اس بے سر و سامانی کی حقیقت اور گہرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے فکری اور ثقافتی طور پر اثر انداز ہونے والی اس وقت کی طاقتوں یعنی ضمیر فروش شعراء اور علماء کے خلاف جو کسی بھی معاشرے کو بگاڑنے اور سدھارنے کی اصل ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کے سروں پر علم کے تازیانے مار کر نہ صرف ان کے مردہ ضمیر جگانے کی کوشش کی بلکہ ان کے سوئے ہوئے دل اور بے خبر ذہنوں کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے انہیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے آمادہ کرنے کی جدوجہد کی۔ ایک مرتبہ آپ نے معترضانہ لہجے میں کثیر نامی شاعر سے پوچھا، کیا تم نے عبد الملک کی تعریف کی ہے؟ تو اس نے عاجزانہ انداز یا سادہ لوحی سے اپنے اس گناہ کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور یوں جواب دیا کہ میں نے اسے ہادی اور پیشوا نہیں کہا ہے بلکہ میں نے اپنے اشعار میں اسے شیر، سورج، دریا، اژدہا اور پہاڑ جیسے الفاظ میں خطاب کیا ہے، جبکہ شیر ایک قسم کا کتا ہے، سورج ایک جامد جسم ہے، دریا ایک بے روح بہکر ہے اور اژدہا ایک بدبودار جانور، جبکہ پہاڑ ایک سخت پتھر ہے۔ امام کثیر کی اس توجیہ اور بے تکی وضاحت سن کر معنی خیز انداز میں مسکرائے اور اسی دوران کمیت نامی ایک انقلابی شاعر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ہاشمیات نامی قصیدوں میں سے ایک منقبت پڑھنی شروع کرتا ہے۔ یوں وہ وہاں پر موجود لوگوں اور رہتی دنیا تک کے لیے اس طرز فکر کے اختلاف کو بطور یادگار ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ ابن عباس کا شاگرد اکرمہ جو اپنی عظیم حیثیت اور شخصیت کی بنا پر لوگوں کے درمیان قابل بھروسہ معتبر سمجھا جاتا تھا، ایک دفعہ امام محمد باقر سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوتا ہے اور آپ کی باوقار علمی، روحانی اور معنوی شخصیت دیکھ کر یوں متاثر ہو جاتا ہے کہ بے اختیار خود کو امام کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور بڑے تعجب کے ساتھ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں ابن عباس جیسے نامور اور عظیم لوگوں کی محافل میں بیٹھ چکا ہوں لیکن کبھی بھی مجھ پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ امام نے اکرمہ کے جواب میں اس سے ارشاد فرمایا، اے شامیوں کے حقیر غلام، تیرے حال پر افسوس، آج تم اس گھرانے میں آئے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے اور یہ وہ گھرانہ ہے جو یاد الہی کا مرکز ہے۔ امام محمد باقر ہر مناسب موقع پر شیعت کی تلخ تاریخ اور واقعات کو دہراتے ہوئے وقت کے حکمرانوں کی طرف سے اپنے اور اپنے اصحاب پر کی جانے والی سختیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو جگاتے، ان کی نیم مردہ جسموں اور ان کی رگوں میں جمے ہوئے خون کو جوش دلاتے تھے، ان کے مردہ دلوں میں ہیجان پیدا کرتے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں ایک انقلابی تحریک اور سخت ترین مقصد کے حصول کے لیے آمادہ ہونے کی ترغیب دلانے کی کوشش کرتے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ کی رات کیسے گزری؟ آپ نے کہا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا ہے کہ تم سمجھ سکو کہ ہم کون لوگ ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ ہماری داستان بھی بنی اسرائیل کی سی ہے، جس طرح فرعونی معاشرے میں بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی عورتوں کو اسیر کیا جاتا تھا۔ یاد رکھو کہ یہ بنو امیہ بھی ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہماری عورتوں کو زندہ ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اس غم انگیز اور ایک جذباتی گفتگو کے بعد آپ اپنے اصل مطلب یعنی کہ حکومت اہل بیت اور شیعت کی دعوت کی طرف آتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عربوں کا یہ گمان تھا کہ وہ اجمیوں سے افضل و برتر ہیں اور وہ اس کی یہ دلیل دیتے تھے کہ حضرت محمد عربی ہیں اور عجم بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ قریش کا خیال تھا کہ وہ عرب کے دیگر قبائل سے بہتر ہیں کیونکہ محمد ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے قبیلے کے لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، پس اگر ان کا یہ دعویٰ سچا ہے تو ہم اہل بیت اطہار تو قریش کے دیگر قبائل سے افضل ہوئے کیونکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اور ان کی اولاد ہیں اور کوئی بھی شخص اس نسبت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص امام کی گفتگو سن کر جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے جب اس شخص کو فکری، قلبی، عملی لحاظ سے مکمل طور پر ولایت و امامت کے نزدیک ہوتے مشاہدہ کیا تو پھر اس کی مزید آگاہی کے لیے نصیحت کے طور پر یوں ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو طرح طرح کی بلاؤں کے لیے آمادہ اور تیار رکھو۔ خدا کی قسم بلائیں ہمارے شیعوں کے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہیں جتنا پہاڑ کا دامن سیلاب کے نزدیک ہوتا ہے۔ بلائیں سب سے پہلے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں اور پھر تمہارا رخ کرتی ہیں، جس طرح قیامت کے دن راحت اور سکون سب سے پہلے ہمیں نصیب ہوگا اور پھر تمہیں راحت اور سکون
ہمارے ہی توسط سے ملے گا۔ امام محمد باقر کے اپنے شیعوں کے ساتھ روابط۔ حضرت امام محمد باقر کے اپنے چاہنے والے شیعوں کے ساتھ انتہائی محدود پیمانے پر روابط تھے۔ اس حوالے سے ہمیں امام محمد باقر کا اپنے شیعوں اور پیروکاروں سے تعلق ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے ایک زندہ و جاوید پیکر اور مفکر دماغ کا بدن کے دیگر اعضاء سے تعلق ہوتا ہے، یا دھڑکنے دل کا رابطہ بدن اور اس کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ ایک محدود اندازے اور مطمئن دائرے میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر کے اپنے چاہنے والے شیعوں سے جو روابط تھے وہ مخصوص صفات کے حامل تھے۔ اس سلسلے میں جب ہم آپ کی شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک زندہ جسم میں مفکر دماغ کا جسم کے دیگر اعضاء و جوارے سے تعلق ہوتا ہے۔ امام کے اپنے شیعوں اور پیروکاروں کے ساتھ روابط کے حوالے سے جو معلومات ہماری دسترس میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ایک طرف اپنے چاہنے والوں کی فکری اور ذہنی تربیت میں مشغول نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور منظم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ فضیل بن یسار امام کی زبان مبارک سے جناب فضیل کی تعریف جاننے کے لیے قاموس الرجال جلد 97 صفحہ 300 کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو فضیل بن یسار جو کہ آپ کے قریبی اور رازدار صحابی تھے، ان کو امام کی معیشت میں حج کرنے کا موقع ملا۔ امام نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا تو فضیل بن یسار سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ مشرکین اسی طرح خانہ کے کعبے کے گرد چکر کاٹا کرتے تھے، جبکہ حکم یہ ہے کہ ہماری طرف چلے آئیں اور ہمارے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کریں، اپنی مدد و نصرت کا ہمیں یقین دلائیں، جیسا کہ قرآن مجید حضرت ابراہیم کی زبانی نقل کرتا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے، لوگوں کے دلوں کو ان اہل بیت اطہار کی طرف موڑ دے۔ جابر جوفی کو اپنی پہلی ہی ملاقات میں یوں نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ کسی پہ یہ ظاہر نہ کرے کہ اس کا تعلق کوفے سے ہے، بلکہ یہ ظاہر کرے کہ وہ بھی مدینے ہی کا باسی ہے۔ اب اپنی اس نصیحت کے ذریعے اس نوخیز جوان اور نئے شاگرد کو، جس سے پہلے ہی اسرار امامت اور تشیع کو اٹھانے کی بڑی صلاحیت موجود تھی، رازداری برتنے کا سبق سکھاتے ہیں، اور بعد میں جا کر آپ کے یہی شاگرد امام کے رازدار کے عنوان سے مشہور ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ نعمان بن بشیر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جابر کے ساتھ حج کے سفر میں تھا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد جب جابر امام سے آخری ملاقات کرنے چلا گیا تو واپسی پر وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے ہم کوفے روانہ ہوئے۔ دوران سفر راستے میں ایک منزل پر کسی شخص سے ملاقات ہوئی۔ نعمان اس شخص کی خصوصیت اور جابر اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اختصار کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے کہ اس شخص نے ایک خط نکالا اور جابر کو دیا۔ جابر نے اس کے ہاتھ سے خط لیا، بوسہ دینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جابر جیسے جیسے خط پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار، لیکن اس کے بعد کوفہ پہنچنے تک میں نے جابر کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کوفہ پہنچنے کے اگلے دن میں جابر کے احترام کے پیش نظر اس سے ملنے اس کے گھر کی طرف چلا۔ جب اس کے گھر کے نزدیک پہنچا تو اچانک ایک حیرت انگیز منظر کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ جابر چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ایک لکڑی پر سوار ہے اور اس کے گلے میں بھیڑ کے پاؤں کی سوکھی ہڈی لٹکی ہوئی ہے، اور وہ بے ربط قسم کے اشعار پڑھتے ہوئے پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ اتنے میں محلے کے بچے ہمارے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جابر آگے چلتا گیا اور راہبہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا بچے بھی اس کے پیچھے چلے جاتے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے جابر پاگل ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا ایک خط حاکم کوفہ کو ملا، جس میں لکھا تھا کہ تحقیق کرو، دیکھو گے یہ جابر بن یزید جوفی نامی شخص کون ہے، اسے گرفتار کرو اور فوراً اس کے گردن اڑا کر سر میرے پاس بھیج دو۔ حاکم کوفہ نے اپنے درباریوں اور کارندوں کے ذریعے جابر کا پتہ چلایا تو اس کے کارندوں نے رپورٹ دی کہ اے امیر، آپ کا اقبال بلند ہو، وہ ایک عالم اور علم حدیث کا ماہر شخص تھا۔ اس سال حج کرنے گیا تھا مگر واپسی پر پاگل ہو گیا ہے، اور اس وقت بھی وہ ایک لکڑی پر سوار ہو کر راہبہ کے مقام پر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہے۔
نعمان کہتا ہے حاکم کوفہ اطمینان اور تسلی کی خاطر بذات خود جابر کو دیکھنے کے لیے مسجد کوفہ کی طرف چل پڑا اور وہاں جابر کو اپنی لکڑی پر سوار بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول دیکھ کر کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جابر کے قتل سے بچا لیا۔ حضرت محمد باقر کے اپنے چاہنے والے قریبی ساتھیوں اور شیعوں کے ساتھ منظم روابط کی یہ ایک مثال ہے۔ نیز اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وقت کے حکمران کس قدر امام کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روابط پر ایک کڑی نظر رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکمرانوں کو ہمیشہ اپنی کرسی اور اقتدار کو مستحکم کرنے کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، اسی لیے وہ امام کے اپنے قریبی ساتھیوں سے روابط اور ان کی سرگرمیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کم و بیش ایسے معاملات کی کھوج میں رہتے تھے، فوراً انہیں سختی کے ساتھ دبا دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ امام محمد باقر اور آپ کے شیعوں کے دلوں میں وقت کے حکمرانوں کے خلاف قیام کے آثار نمایاں ہوتے رہے اور ائمہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اگرچہ اسلامی تاریخ، حدیث اور دیگر موضوعات پر مشتمل کتابوں میں امام محمد باقر کی طرف سے وقت کے حکمرانوں کے خلاف کھلے عام قیام کے کوئی شواہد نہیں ملتے، البتہ یہ بھی ان عوامل میں سے ہے کہ وقت کے ظالم جابر حکمرانوں کی طرف سے بیجا سختیوں کی وجہ سے امام محمد باقر نے اپنے شیعوں کو تقیے میں زندگی گزارنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا چند گنے چنے اصحاب کے علاوہ عام لوگوں کو امام کی ذاتی مصروفیات، سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن بنو امیہ کے طاقتور اور زیرک بادشاہ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلفاؤں میں سب سے زیادہ با اختیار اور زیرک آدمی تھا۔ اب اگر وہ امام محمد باقر یا کسی اور شخص کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، جبھی اپنے کردار سے مطمئن نظر نہیں آتا اور ان کے وجود کو اپنے لیے ناقابل برداشت قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر امام محمد باقر فکری، سیاسی اور تنظیمی امور سے ہٹ کر صرف علمی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تو وقت کے ظالم و جابر حکمران بھی ان کے خلاف تشدد آمیز پالیسی اختیار کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے سے کتراتے، کیونکہ اس صورت میں اولاً تو ان کا یہ عمل امام محمد باقر کو اپنے سامنے جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر اکسانے کے مترادف قرار پاتا، جیسا کہ کچھ ہی عرصے بعد اس قسم کے تجربات کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مجملہ ان میں ایک حسین بن علی شہید فخ کا واقعہ بھی موجود ہے۔ حسین ابن علی شہید فخ علی ابن الحسین ابن حسن ابن امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ عبداللہ ابن حسن کی بیٹی زینب ہیں۔ انہوں نے منصور کے پوتے موسیٰ ہادی کے دور میں خروج کیا تھا اور فخ مکہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر واقع ایک چشمے کا نام ہے۔ ثانیاً اس تند اور سخت رویے اور حکمت علمی کی وجہ سے امام محمد باقر کے شیعوں کو، جن کی تعداد اتنی کم بھی نہیں تھی، ناراض کر کے اپنے خلاف مسلح قیام پر مجبور کر دیتا۔ مختصر یہ کہ حکمران وقت کی طرف سے امام محمد باقر اور آپ کے چاہنے والے افراد کے خلاف سخت ترین رویہ، اور وہ بھی آپ کی زندگی کے آخری ایام میں، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ خود امام نے بھی وقت کے طاغوتی بادشاہوں کو للکارا، ان کے مظالم کی نشاندہی کر کے ان کے سخت ترین الفاظ میں مذمت کرنے کی پالیسی مسلسل جاری رکھی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شام طلبی۔ حضرت امام محمد باقر کی زندگی کے آخری ایام کا سب سے اہم واقعہ امام کی بنو امیہ کے دارالخلافہ یعنی شام طلبی ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنی حکومت کے بارے میں امام محمد باقر کا موقف جاننے کے لیے والی مدینہ ابراہیم بن عبد الملک کو حکم دیا کہ امام محمد باقر کو، اور بعض روایات کے مطابق آپ کے جوان بیٹے امام جعفر صادق کو بھی آپ کے واحد معاون اور جو مددگار تھے، گرفتار کر کے شام بھیج دیا جائے۔ امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے شام میں خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہشام پہلے ہی اپنے کارندوں اور درباری حاشیہ نشینوں کو خصوصی ہدایت دے چکا تھا کہ جب آپ دربار میں داخل ہوں تو کس طرح آپ پر بے بنیاد الزامات لگانے ہیں اور آپ کی تذلیل کرنی ہے۔ پروگرام یہ طے پایا تھا کہ سب سے پہلے خود ہشام، اس کے بعد اس کے درباری کہ جو سب اعلیٰ حکومتی عہدیدار تھے، ان کی طرف سے الزامات اور تہمتوں کی بوچھاڑ کی جائے گی۔ ہشام بن عبد الملک اپنے اس گھناؤنے عمل سے دو قسم کے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلا یہ کہ وہ اس طرح گالم گلوچ برا بھلا کہہ کر امام کو
نفسیاتی طور پر مفلوج کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی درینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے زمینہ فراہم کر سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں اپنی مخالف پارٹی کے قائد کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے کارندوں اور بے ضمیر علماء، خطبہ اور جاسوسوں کے ذریعے اس خبر کو پھیلا کر اپنی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو خبردار اور امام کے حامیوں کو کمزور کر سکیں۔ امام محمد باقر دربار شام میں تشریف لاتے ہیں۔ دربار کی رسم و رواج کے برعکس، جہاں ہر آنے والا شخص پہلے خلیفے کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرتا تھا، آپ دربار میں موجود حاضرین کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب کو مخاطب کر کے السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس کے بعد خلیفے کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی اس جرأت مندانہ اقدام سے حسد اور بغض و کینہ کے مارے ہشام کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور وہ زبان درازی کرتے ہوئے کہتا ہے، تم اولاد علی کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے، تم ملت اسلام کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہو، انہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہو، اپنی کم عقلی و جہالت کی بنا پر اپنے آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا قرار دیتے ہو۔ اس قسم کی فضولیات بکنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کارندوں اور وظیفہ خونوں کی باری آتی ہے، وہ بھی اپنے اپنے انداز میں امام پر بے بنیاد تہمتیں اور الزامات کی بارش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر اس ساری صورتحال کا انتہائی اطمینان اور خاموشی سے جائزہ لیتے ہیں، اور جب تمام لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال کے خاموش ہو جاتے ہیں تو امام اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دربار میں موجود لوگوں کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ کی حمد و ثنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد چند مختصر جملوں میں ان کی مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان کی جو پراگندہ ذہن ہیں ان کو جلا دیتے ہیں، اور دوسروں کا اعلی کار بن کر اپنے اختیار کو کھو دینے والے ان لوگوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ان کے سروں پر سرزنش کے تازیانے برساتے ہیں، اور پھر اپنے اور اپنے اعلیٰ ترین خاندان کے فخر و مباحات کو اجاگر کرتے ہیں، اہل بیت کی سیرت طیبہ کو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے ان کی نیک اور بہترین انجام و عاقبت کو پوری دنیا کی تاریخ حقیقت پر محیط سنت الہیہ ٹھہراتے ہیں، اور یوں ان کی نفسیات کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ ہم ہی ہیں جن کے وسیلے سے اللہ نے تمہارے اسلاف کی ہدایت کی ہے، ہم ہی تمہارے اعمال پر مہر تصدیق ثبت کرنے والے ہیں۔ اگر آج تمہارے ہاتھ میں ایک عارضی حکومت ہے تو کل ہمارے ہاتھ میں ایک دائمی حکومت ہوگی، ہمارے بعد کسی اور کو یہ حکومت نہیں ملے گی، ہم ہی اہل آخرت ہیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ آخرت تو بس متقین کے لیے ہے۔ امام محمد باقر کے اس مختصر لیکن پرمغز بیان میں کہ جو ظلم کے خلاف احتجاج، حکمرانوں کی مذمت، خوشخبری، دھمکی، اثبات اور اس رد پر مشتمل ہے کہ اتنی تاثیر اور گہرائی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ بات عام ہو جائے اور تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ ہر سننے والا شخص اس جملے کو کہنے والے کی حقانیت اور سچائی کا اعتراف کرے۔ امام محمد باقر کی اسارت اور رہائی۔ اب امام کی اس وسیع و بلیغ گفتگو کا جواب دینے کے لیے ایسے قابل، باصلاحیت اور توانا خطیب کی ضرورت تھی جو لوگوں کے دلوں کو گرما سکے، لیکن اس دربار میں ایسا کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں ان کے پاس انتقام، اہانت اور قید و بند کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ پس ہشام حکم دیتا ہے کہ امام محمد باقر کو قید کر دیا جائے۔ دراصل وہ اپنے اس حکم کے ذریعے عملی طور پر اپنی نفسیانی کمزوری اور شکست کا اعتراف کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر قید خانے میں بھی اپنی علمی صلاحیتوں کا جوہر دکھاتے ہیں، اپنے روشن اور دل کو چھو لینے والے بیانات اور حقائق کے ذریعے تمام کے تمام قیدیوں کو اپنا ایسا گرویدہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ایسا قیدی باقی نہیں رہتا جو کہ دل و جان سے آپ کی محبت کا نہ ہو گیا ہو۔ اس قید خانے کی نگرانی پر معمول اہلکار اس صورتحال سے متعلق اپنی رپورٹ ہشام کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بات ایک ایسی حکومت کے لیے جس نے چند دہائیوں سے سرزمین شام کو علوی نظریات اور تعلیمات سے بچا کر رکھا تھا، کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں تھی، لہٰذا ہشام حکم صادر کرتا ہے کہ امام محمد باقر اور ان کے ساتھیوں کو فوراً قید خانے سے باہر نکالا جائے، کیونکہ ان کے لیے مدینے سے زیادہ کوئی بھی مناسب جگہ نہیں ہے۔
وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں ہی پلے بڑھے، نیز ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وہاں پہلے سے بھی سختی اور کڑی نگاہ رکھی جائے اور ضرورت پڑنے پر اپنی آخری حربے کا استعمال کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے اس حریف کو اس کے اپنے ہی گھر اپنے ہی بستر پر انجام کو پہنچایا جائے، تاکہ خود حشام پر امام کے قتل کا الزام بھی نہ لگ سکے۔ بس حشام کے حکم سے امام محمد باقر اور ان کے ساتھیوں کو تیز ترین سواریوں پر جو بغیر کسی توقف کے مدینے پہنچا سکیں سوار کر کے مدینے کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، اور دمشق سے روانگی سے پہلے ہی راستے بھر کی بستیوں میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قافلہ ہے، لہٰذا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین کرے یا کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے۔ بعض روایات کے مطابق شام اور مدینے کے درمیان تمام شہروں اور بستیوں میں اعلان کرایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ امام محمد باقر اور جعفر صادق نے دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لیا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ 19ویں صدی کے درمیان دہائیوں کے دوران ہندوستان کی تحریک آزادی میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ مولانا سید احمد جن کا شمار ہندوستان کے معتبر اور مذہبی علماؤں میں ہوتا تھا، جو برصغیر کی آزادی کی تحریک میں بہت پیش تھے۔ تحریک مزاحمت کے مخالف بعض مولویوں نے انہیں وہابی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ اس الزام کے لیے انہیں کسی جواز اور بہانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس محبوب، مشہور اور مجاہد شخصیت کو بے خبر اور جاہل عوام کی نظروں میں بے اعتماد اور بے اختیار قرار دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے وہابیت کا الزام ایک بہترین ذریعہ تھا، کیونکہ ان دونوں حجاز اور ملحقہ علاقوں میں وہابیت نے جس بربریت اور اعتقادی مسائل میں شدت پسندی کا مظاہرہ کیا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس دوران اس فرقے نے استعمار کے وطن سے تازہ جنم لیا تھا، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں وہابیوں کے بارے میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا تھا، لہٰذا وہابیت ایک ایسا الزام تھا جو محبوب ترین اشخاص کو بھی عام اور کم فکر لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ عام اور سادہ لو افراد نہ تو وہابیت کے بارے میں کچھ جانتے تھے، نہ ہی ان میں جاننے کی صلاحیت تھی۔ انہیں یہ تک نہیں معلوم تھا کہ وہابیت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو کہاں اس بات کا پتہ تھا۔ یہ پاک باز دور اندیش علماء کہ جنہوں نے وقت کے استعمار یعنی برطانیہ کے خلاف برسر پیکار ہو کر اپنی زندگی بسر کی، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ وہابی یعنی انگریزوں کے آلے کار ہوں؟ انہوں نے بس اتنا معلوم تھا کہ وہابی ایک غلط اور گمراہ فرقہ ہے، اور جب وہ سنتے تھے کہ یہ مجاہد علماء وہابی ہیں تو ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مزید معلومات کے لیے کتاب ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، مطبوعہ خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران کراچی میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح سفر طے کرتے ہیں، اور بالآخر ان کا کھانے اور پینے کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ مدین شہر پہنچ گیا تھا، لیکن شہر کے لوگ حاکم کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے سے گریزاں ہیں۔ امام محمد باقر کے اصحاب آپ سے اپنی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے ہیں۔ اس وقت امام محمد باقر شہر کے نزدیک ایک بلند پہاڑی ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز کے ساتھ فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے شہر کے ظالم اور ستم پیشہ لوگوں، میں خدا کا وہ ذخیرہ ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے ہی ذخیرہ خدا بہتر ہے اگر تم لوگ واقعی مومن ہو۔ امام کا ہوشیاری کے ساتھ بروقت یہ اقدام حکمرانوں کی سازش کو بے نقاب اور اسے نقش برآب کر دیتا ہے۔ اتنے میں شہر کا ایک ہوشیار اور بہت بہادر بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے اور شہر کے فریب خوردہ اور بے خبر لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے، اور انہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ یاد رکھو یہ اسی آواز کی صدائے بازگشت ہے جو کہ خدا کے نبی حضرت شعیب نے اپنی گمراہ قوم کو مخاطب کر کے لگائی تھی۔ وہ بوڑھا شخص اپنی اس پیام بھری آواز کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، یہ آواز جو تم سن رہے ہو یہ وہی آواز ہے جو کئی 100 سال پہلے تمہارے اسلاف نے بھی سنی تھی۔ آج تم اپنے ان اسلاف پر لعنت ملامت کرتے ہو کہ انہوں نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن یاد رکھو آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، آج وہی آواز فضا میں گونج رہی ہے، آواز دینے والا بھی وہی ہے، اس آواز کو سننے والے بھی وہی ہیں۔ موقع کی مناسبت سے اس شخص کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھولتے ہیں، اور تمام تر حکومتی سازشوں کے باوجود وہ حکومت وقت کے ایک دشمن یعنی کہ حضرت امام محمد باقر کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔
اس تاریخی روایت کا آخری حصہ ایک طرف کئی جہتوں سے اس وقت کی پرآشوب سیاسی فضا اور گھٹن کے ماحول کی نشاندہی کرتا ہے، تو دوسری طرف بنی امیہ کی حکومت کے خلاف امام محمد باقر کی سیرت و کردار کو بھی واضح کرتا ہے۔ جب حشام کی مدین شہر میں پیش آنے والے اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس گستاخ شخص کو سزا دی جائے۔ اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وقت کے حکمران کی مرضی کے خلاف بات کرے اور لوگوں کو اتنی بڑی غفلت سے خبردار کرے؟ اسے اس کی خیانت کی سزا ملنی چاہیے، لہٰذا خلیفہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بحار الانوار جلد 46 صفحہ 264 میں نقل ہو چکا ہے۔ امام محمد باقر کا مسلح قیام سے گریز۔ اس کے باوجود حضرت امام محمد باقر لوگوں کے سروں پر مسلط حاکم وقت کے خلاف مسلح جدوجہد اور قیام سے گریز کرتے ہیں۔ آپ نہ فقط تلوار ہاتھ میں نہیں لیتے بلکہ اس طرح کی جلد بازی میں اقدامات کرنے والوں کو بھی اپنی تلواروں کو نیاموں میں رکھنے اور حالات کی نزاکتوں کا بھرپور اور دل کی آنکھوں سے جائزہ لینے پر زور دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زبان کو شمشیر کو بھی اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ جہاں تک ضرورت کا تقاضا ہو۔ اپنے بھائی جناب زید کو بھی جو جذبات اور احساسات کی رو میں بہہ کر صبر و شکیبائی کھو چکے بڑی نصیحت آمیز لہجے میں سمجھاتے ہیں اور مسلح قیام اور جدوجہد سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے ہیں۔ آپ علیہم السلام اپنے معمولی اور محدود رابطوں سے لے کر ناتجربہ کار عناصر کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں تعلقات میں فرہنگی اور فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر زور دیتے ہیں، ایک ایسا کارنامہ جو آپ کی سیاسی و فکری آرزوؤں کی بنیاد بھی ہے اور سیاسی طور پر ایک بہترین تقیہ بھی۔ جیسے کہ گزشتہ صفحات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کا یہ حکیمانہ طرز عمل اس بات کا ہرگز موجب نہیں بن سکتا کہ اپنے چاہنے والے قریبی ساتھیوں اور تمام شیعوں کو امامت کی تحریک سے بالکل الگ کر دے۔ شیعوں کی دیرینہ خواہش یعنی اسلامی اور علوی نظام عدل کو معاشرے میں نافذ کرنے کی امنگ کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور جدوجہد کو ان کے دلوں میں ہمیشہ اجاگر اور زندہ و جاوید نہ رکھے، یا مناسب ترین مواقع میں اس راہ کی تکمیل کے لیے مناسب اقدامات اور ان کے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرف راغب نہ کرے۔ اپنے چاہنے والوں کو مستقبل قریب میں ان کی دیرینہ خواہشات کی تکمیل کی نوید حضرت امام محمد باقر کی سیرت طیبہ کا امید بخش پہلو ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ امام محمد باقر اپنے آپ کو شیعوں کی اس تدریجی تحریک میں کہاں اور کس مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ امام محمد باقر کا گھر، آپ کا خاندان آپ کے چاہنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص وارد ہوا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، خدا کی قسم میں آپ اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت اور دوستی رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم میری دوستی اور محبت دنیاوی زندگی کی طمع اور لالچ میں نہیں، میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی اور اظہار سے برات و نفرت کرتا ہوں۔ میرا یقینہ ان سے دشمنی اس لیے نہیں کہ میرے اور ان کے درمیان کی خون ریزی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کے اوامر اور نواہی کی پاسداری کرتا ہوں اور اس بات پر مکمل بھروسہ اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آپ کو خدا کی طرف سے فتح و نصرت ضرور حاصل ہوگی، اور میں اس وقت کا شدت سے انتظار کرتا ہوں۔ کیا میرے اس عمل اور کردار کی بنیاد پر میری نجات کی کوئی امید ہے؟ تب حضرت امام محمد باقر نے اس بوڑھے شخص کو اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اے بزرگ، ایک شخص نے میرے پدر بزرگوار امام علی ابن الحسین سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ چنانچہ میرے والد نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس آرزو کی تکمیل کے انتظار میں انتقال کر جاؤ تو یقیناً تمہارا حشر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حسن و حسین علیہ السلام اور مجھ علی ابن الحسین کے ساتھ ہوگا۔ تمہارا دل ٹھنڈا، تمہاری جان کامیاب، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور خدا کے بزرگ ترین بندوں کے ساتھ آغوش رحمت و سکون اور ان کے سائے میں تمہیں جگہ ملے گی۔ اگر تم زندہ رہے تو اس دنیا میں ایک دن اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھو گے کہ جس کے دیکھنے کے سبب تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اس وقت ہمارے پہلو میں بہترین مقام اور منزل پر خود کو پاؤ گے۔ وہ بوڑھا شخص وہاں سے جانے لگا۔
کبھی کبھار تو آپ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنی فتح و کامیابی کا سال بھی لوگوں کے سامنے مشخص فرماتے اور اپنے شیعوں کی دیرینہ خواہش اور آرزو کو جامع حقیقت پہناتے تھے۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اس کام یعنی حکومت الہیہ اور علوی نظام کے لیے 70 ہجری کو معین کیا ہوا تھا، لیکن حضرت امام حسین کی شہادت پر وہ خاک نشینوں سے ناراض ہوا اور اس کام کو 140 ہجری تک مؤخر کر دیا۔ ہم نے اس وعدے کو تمہارے لیے نزدیک ترین شیعوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے اور تم لوگوں نے اس راز کی پاسداری نہیں کی اور اسے دوسروں کو بتا دیا، اسی لیے خدا نے اس کام کے لیے ہم سے کسی خاص اور معین وقت کا وعدہ نہیں کیا۔ یقیناً خدا جسے چاہے محو کرتا ہے، جسے چاہے سب کرتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ الکافی جلد پہلی صفحہ 368۔ نظام اسلام کی تشکیل اور حکومت علوی سے متعلق حضرت امام محمد باقر کے بیانات، وہ بھی بنو امیہ کے اس پرآشوب دور حکومت میں جبکہ ہر طرف شیعوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، در حقیقت ایک دل انگیز خواب اور ستم دیدہ افراد اور بالخصوص شیعوں کی آخری تگ و دو اور آرزو کی تکمیل کے لیے امید سحر کی حیثیت رکھتے ہیں، جسے وہ ایک یقینی اور خدا کے حتمی فیصلے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وہ وقت کے مقتدر ترین حکمرانوں کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہونے کے بجائے اس خطر راہ میں پیش آنے والے ہر طرح کے حص و خاشاک و نشیب و فریز کا مقابلہ کرتے اور اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ حضرت محمد باقر کے دور امامت کے پورے 19 سال ایک زنجیر کی مختلف لڑیوں کی مانند آپس میں جڑے ہوئے روشن اور واضح حکمت عملی کے ساتھ گزرے ہیں۔ مجموعی طور پر آپ کے دور امامت کے 19 سال یوں ایک سیدھے اور روشن راستے کی مانند گزر گئے، مگر ان 19 سالوں میں آپ نے لوگوں کو آئیڈیالوجی کی تعلیم بھی دینی تھی، انفرادی طور پر لوگوں کی تربیت بھی کرنی تھی، جنگی حربے بھی آزمانے تھے، تو دوسری طرف تنظیم سازی، اپنے سیاسی موقف کی حفاظت بھی کرنی تھی اور تقیہ کے اصولوں کو بھی اپنانا تھا، ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں امید کی شمعیں بھی روشن رکھنی تھی۔ مختصر یہ کہ آپ کا 19 سالہ دور امامت سخت جد و جہد اور سنگلاخ و دشوار راستوں کو طے کرنے سے عبارت ہے۔ یوں آخرکار آپ کی مختصر اور بابرکت زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ علوی تحریک کے دیرینہ دشمن اس کے دھڑکتے دل کے خاموش ہونے پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے، شیعوں کی تبلیغات تعلیمات سے مکمل چھٹکارا حاصل کر کے ملک کے اندرونی بیرونی دشمن عناصر کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ایسے میں اس بھڑکتی ہوئی جھلسا دینے والی بھٹی سے بنو امیہ کی حکومت کی بنیادوں پر ایک آخری بجلی گرتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت۔ چنانچہ جس طرح امام محمد باقر نے اپنی ساری زندگی بنو امیہ کے ہتھ کنڈوں کو اجاگر اور عیاں کرنے میں گزاری، اسی طرح اپنی رحلت کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھنے کا پورا اہتمام اپنی حیات میں ہی کیا۔ جس طرح اپنی زندگی میں لوگوں کو علم و آگاہی فراہم کرتے رہے، اس طرح اپنی رحلت کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کا سامان پہنچاتے ہیں۔ اپنے اصحاب بے خبر لوگوں کی کثیر تعداد کے نام، جن میں سوچنے اور سمجھنے کی لگن تھی، ایک تازہ اور نیا پیغام بھیجتے ہیں۔ آپ کا یہ پیغام بھی آپ کی زندگی کے مجموعی حالات کی طرح بڑا پرسکون عمیق ہے۔ آپ کے اس پیغام سے جہاں آپ کے ساتھی اور دوسرے ضرورت مند بہرہ مند ہوتے ہیں، وہاں آپ کے دشمنوں کی نیندیں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ یہ امام کے تقیے کے اصول پر عمل کی ایک مثال ہے جو اس مخصوص دور کے عمومی حالات اور آپ کی طرز عمل کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ جن لوگوں نے بعد میں امام کی زندگی کے حالات کو تاریخ کے صفحات میں قلم بند کیا ہے، وہ بھی آپ کے اس عظیم اقدام کے بارے میں، جسے آپ نے مختصر حدیث کے ذیل میں بیان فرمایا، غفلت یا لاپرواہی کا شکار ہوئے ہیں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو نہ دیکھا ہو؟ مختصر طور پر اتنی سی بات ہے کہ امام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام جعفر صادق کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی جائیداد کے ایک حصہ یعنی کہ 800 درہم کو آئندہ 10 سال تک آپ کی مجلس عزا اور آپ پر گریہ کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ عزاداری کا مقام میدان منی ہے، زمان اور وقت حج کے ایام ہیں۔
چونکہ حج ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں دور دراز کے رہنے والے ہزاروں لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ مختلف زبانوں اور رنگ و نسل والے ہم خیال لوگ وہاں جمع ہو کر ایک ہی زبان میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک پرچم تلے جمع ہونے کا ایک عملی مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی پیغام کو دنیا کے گوش و کنار تک پہنچانا مقصود ہو تو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ دوسری طرف چونکہ مناسک حج چند دنوں میں متواتر اور مختلف مقامات پر انجام دیے جاتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مجلس عزا منعقد کرنے کے لیے ان میں سے مناسب وقت اور جگہ کون سی ہے۔ مکہ ایک شہر کہ جہاں لوگ پھیلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، مصروف بھی۔ اس کے علاوہ یہاں لوگ اعمال حج بجا لانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ طواف، سعی، نماز، مشعر الحرام رات کے ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے جہاں مجلس عزا کے لیے نہ تو وقت مناسب ہے نہ جگہ۔ مختصر یہ کہ مشعر منی کے راستے پر واقع ایک اسٹیشن سے زیادہ کچھ نہیں۔ عرفات اگرچہ دن کے وقت ٹھہرنے کی جگہ ہے لیکن یہاں بھی ایک مختصر سی مدت ہے، یعنی صرف ایک دن کے لیے۔ وہ بھی صبح کے وقت تھکے ہارے پہنچتے ہیں اور عصر کے وقت وہاں سے اپنی اگلی منزل کی طرف روانگی۔ اس کام کے لیے سب سے بہترین جگہ منی ہے جہاں پر عرفات سے واپسی پر حجاج کرام مسلسل 3 دن ٹھہرتے ہیں، لہٰذا حجاج کے لیے ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرنے اور آپس میں درد دل بیان کرنے کے لیے مناسب ترین جگہ ہے، کیونکہ اس دوران کون سا حاجی ایسا ہے جو دن کو مکے جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرے، رات کو دوبارہ منی آنے کی زحمت برداشت کر سکے۔ لہٰذا حجاج کے لیے ہر محفل، ہر کاروان، ہر اجتماع کے پاس جا کر ملنے کا یہ بہترین اور مناسب وقت ہوتا ہے۔ فطری طور پر تمام لوگوں کو اس مجلس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو ہر سال ان 3 دنوں کے دوران اس مقام پر منعقد کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ دنیا بھر کے لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ کئی سالوں سے اہل مدینہ یعنی اسلام کے اصلی مرکز اور صحابہ کرام، فقہائے عظام اور محدثین کبار کے مسکن کا ایک گروہ ہر سال انہی ایام میں یہاں پر ایک مجلس عزا برپا کرتا ہے، مگر کس کے لیے؟ اسلام کی ایک جانی پہچانی شخصیت یعنی حضرت امام محمد باقر کی یاد میں، خاندان پیغمبر اکرم سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم انسان کی یاد میں، تمام فقہائے کرام کے سردار، محدثین اعظام کے استاد، فقہ اور حدیث سے تعلق رکھنے والے تمام دانشمندوں کے استاد کی یاد میں۔ یہ لوگ کیوں اس طرح مجلس عزا برپا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی طبیعی موت رحلت نہیں فرما؟ کس نے انہیں قتل کیا تھا یا زہر دیا تھا، اور کیوں؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ کہہ کیا رہے تھے؟ کیا ان کا ایک خاص دعویٰ اور نقطہ نظر تھا؟ کیا وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے؟ کیا وہ خلیفہ وقت کے لیے خطرہ تھے؟ اور وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سینکڑوں سوالات، ابہامات کے پیچھے صاحبان عزا اور دوسرے جاننے والوں کی طرف سے کئی وجوہات جو اس عظیم اجتماع میں جگہ جگہ دیا کرتے تھے، جو مدینے یا کوفے سے اس لیے یہاں آتے تھے تاکہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے تاکہ اس بہترین موقع سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اصل حقائق بیان کر سکیں، نیز اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کر سکیں، انہیں اپنے حالات سے آگاہ کر سکیں، نئے احکامات حاصل کریں۔ خلاصہ یہ کہ اس مجلس کا مقصد اس زمانے کے تبلیغاتی مرکز کے سینکڑوں ذرائع سے شیعت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت تھا۔ یہ حضرت امام محمد باقر کا ایک کامیاب منصوبہ تھا جو آپ کی رحلت کے بعد جہاد کا منصوبہ، اور یہی وہ بابرکت ہستی جس کی زندگی بھی خدا کے لیے تھی اور موت بھی خدا ہی کے لیے تھی۔ اور میں جہاں بھی ہوں میرے وجود کو خدا نے بابرکت قرار دیا، ان پر ہمارا سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئے گی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15۔ امام محمد باقر کی شہادت کے بعد مجموعی حالات۔ امام نے 57 سال کی عمر میں بنو امیہ کے مقتدر ترین خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور حکومت میں شہادت پائی۔ سلطنت کے ناگفتہ بحالات، بے شمار مصروفیات، مشاغل، وسیع و عریض مملکت کو درپیش مشکلات بھی اسی امر میں رکاوٹ نہ بن سکیں کہ ہشام کو شیعی تنظیم کے اس دھڑکتے دل یعنی محمد باقر کے خلاف سازشوں سے غافل کر سکیں۔ ہشام کے حکم سے اس کے کارندوں نے امام کو زہر دیا، اور جو امیہ کے طاغوتی حکمرانوں نے مملکت کی مغربی اور مشرقی سرحدوں پر اپنی کامیابیوں اور فتوحات کی لذتوں اور سرمستیوں کو سلطنت کے اندر اپنے سب سے بڑے اور خطرناک دشمن کے قتل سے مکمل کر دیا۔ بنو امیہ کی سرکار
امام محمد باقر کی زندگی کے آخری اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں اپنے زمانے کے انتہائی سخت اور نازک ترین دور سے گزر رہی تھی، جہاں ایک طرف شمال مشرقی سرحد پر ترکستان اور خراسان، شمال میں ایشیائے صغیر اور آذربائیجان، اور مغرب میں افریقہ، اندلس اور یورپ کی سرحدوں پر حکومت مخالف عسکری طاقتوں کے مظاہرے ہوتے تھے، تو دوسری طرف عراق اور خراسان کے نواحی علاقوں اور شمالی افریقہ میں مسلسل جنم لینے والی شورش اور عموماً یہاں کی ناراض اور مظلوم مقامی لوگوں یا کبھی کبھار بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے سرداروں کے اکسانے یا ان کی مدد سے سر اٹھا رہی تھی۔ مورخین بغیر کسی استثناء کے ان سب کو خوارج سے منسوب کرتے ہیں، جو خود ان بغاوتوں اور تحریکوں کے خلاف اموی دربار خلافت کے مخصوص الزامات کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان تمام شورش اور تحریکوں میں سے اکثر یا کم از کم بعض گروہ تو حق پر تھے۔ اسی طرح دوسری طرف پوری سلطنت کے نامنظم مخدوش معاشی حالات، خصوصاً سرزمین عراق کے مختلف علاقے جہاں بادشاہ کی املاک کی حفاظت پر معمور لوگ رہ گئے تھے، یا وہاں کی بھرپور پیداوار دینے والی اکثر زمینیں خود خلیفہ یا اس کے گماشتوں کی ہوتی تھیں، نیز خود حشام اور عراق میں اس کے مقتدر گورنر خالد بن عبداللہ قصری پر یہ الزام تھا کہ اس کی سالانہ آمدنی 13 ملین ہے۔ حشام نے اسے خط لکھا کہ کوئی شخص اس وقت تک اپنا غلہ فروخت نہ کرے جب تک امیر المومنین یعنی خلیفے کا غلہ فروخت نہیں ہوتا۔ خالد نے، جو دل سے خلیفے کا ہم خیال نہیں تھا، اپنے ایک خطبے میں کہا کہ لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ قیمتوں میں بڑھاتا ہوں، جو بھی قیمتیں بڑھاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ خلیفے کا کام ہے۔ حشام کی بیوی کے پاس ایک ایسا لباس تھا جس کے تار سونے کے تھے، اتنا وزنی تھا کہ وہ اس کو پہن کر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑے بڑے دولت مند اس کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے تھے۔ خود اس کے پاس ریشم اور سونے سے تیار کیا ہوا ایک ایسا فرش تھا جس کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ پر تھی۔ بہرحال اموی حکمرانوں کی قدرت طلبی اور ظلم و استبداد کے نتیجے میں اسلامی مملکت کے پریشان حال اور غمزدہ ماحول میں، جہاں غربت، بدامنی اور بیماریاں وہاں کے بے سہارا لوگوں کے سروں پر بجلی بن کر گر رہی تھیں، وہاں فضیلت، تقویٰ، اخلاق اور معنویات کے پودے کا پروان چڑھانا بظاہر ایک مشکل اور ناممکن عمل دکھائی دیتا ہے۔ علماء، قاضی صاحبان، محدثین، مفسرین کہ جنہیں ان بے سہارا اور مظلوموں کے لیے پناہ گاہ بن جانا چاہیے تھا، وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات وہ خود بھی سیاستدانوں سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ فقہ، کلام، حدیث، تصوف، عرفان کے نامور علماء جیسے کہ حسن بصری، قتادہ بن دعامہ، محمد شہاب زہری، ابن بشر، محمد بن المنکدر، ابن ابی لیلہ جیسے دسیوں لوگ دربار خلافت سے وابستہ ہو کر در حقیقت خلافت کے مہرے یا حکمرانوں کے ہاتھوں کھلونے بن چکے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مشہور و معروف شخصیات کے حالات زندگی کا جائزہ لیا جائے تو محقق اور تجزیہ نگار کے سامنے یہ لوگ اپنی ناپاک خواہشات میں غرق، طاقت اور نام و نمود کے شیدائی لذتوں کے طلبگار، ڈرپوک، پست فطرت، عافیت طلب، بے بس ریاکار اور بے وقوف زاہد، یا علم کلام اور اعتقاد کی خونی مباحث میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ قرآن اور حدیث جنہیں معرفت اور عمدہ و نیک صفات کی بنیاد ہونا چاہیے تھا، ان اور نام نہاد علماؤں کے ہاتھوں میں بازیچہ بن کر رہ گئے تھے۔ امام جعفر صادق کی امامت کا آغاز۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس زہر آلود، گھٹن زدہ، تاریک، مشکلات سے پر اور دشوار زمانے میں امانت الہی یعنی امامت کے اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ اندازہ کیجئے کہ امامت کا معاملہ کس قدر اہم اور حیات بخش ہے، خصوصاً ایسے مظالم اور مشکلات سے پر زمانے میں ایک ایسی امت کے لیے کہ جو پریشان حال، فریب خوردہ، مظلوم، بے شعور ہو۔ امامت کو اس مفہوم میں سمجھانا جسے ہم نے شیعہ تہذیب و ثقافت میں سمجھا اور پہچانا ہے، انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں امامت 2 حیات بخش تحریکوں کا سرچشمہ ہے: صحیح اسلامی فکر کا پرچار، عادلانہ توحیدی نظام کا قیام،
امام پر یہ دونوں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری مکتب کی تشریح، تطبیق اور تفسیر ہے، جس کا لازمہ تحریفات، جاہلانہ رسوم و رواج اور خود غرضیوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری ذمہ داری عدل و انصاف پر مبنی توحیدی نظام کا قیام اور ایسے نظام کی موجودگی کی صورت میں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اب ایسے پرآشوب اور ناگفتہ بحالات میں امام جعفر صادق اس بارے امامت کو اپنے کاندھوں پر لیتے ہوئے ان دونوں ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں ذمہ داریاں آپ کے سامنے تھیں، تو یہ سوال یہ تھا کہ آپ کو پہلے کس کو انجام دینا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سیاسی کاموں میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی معمولی کام نہیں جسے اموی خلیفہ ہشام اپنی تمام تر مصروفیات اور اختلافات کے باوجود آسانی سے کرنے دے، پھر ایسا کرنے والوں سے اس کا سخت بدلہ نہ لے۔ لیکن فکری اور نظریاتی کام یعنی تحریفات سے مبارزے کا کام در حقیقت خلافت کی شہرک کو کاٹنا ہے، ایک ایسی حکومت کہ جس کے پاس اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دین میں انحرافات کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اسلامی معاشرے کے صحیح اسلامی طرز فکر سے واضح انحراف کے باوجود عام لوگوں بلکہ بعض سرداروں کے ذہنوں میں دینی عقیدت اس قدر مضبوط ہو گئی تھی کہ ان کے عمل اور زندگی پر اس کا گہرا اثر تھا۔ اس عمومی عقیدے جو بدقسمتی سے ایک بھن گھڑت عقیدہ تھا، اس کے ہی ذریعے خلفاء اپنی ذلت آمیز زندگی کو محفوظ رکھ سکتے تھے۔ دینی عقیدے کی اس پابندی سے حکمران کیسے استفادہ کرتے، اس کی ایک مثال بیعت کے مسئلے میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو خلیفہ کے تمام تر انحرافات کو دیکھنے کے باوجود صرف اس عہد و پیمان کے احترام میں کہ بیعت کا عہد توڑنا حرام ہے، خلیفہ سے کی ہوئی بیعت کا پاس رکھتے اور اس کی باتوں سے روگردانی نہیں کرتے۔ کتنے ہی مواقع پر وصیت اور بیعت نے نظام خلافت کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ ان بدعنوان خلفاؤں کے خلاف منظم جدوجہد کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے۔ تو لہٰذا امام کو اس کام کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی، نہ تو ہشام کی طرف سے، نہ ہی علماء عامہ یعنی وہ علماء کے جو خود بھی عمومی اور معاشرے میں رائج تنزلی اور انحراف کی راہ پر بھرپور طریقے سے گامزن تھے، ان کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی۔ دوسری طرف شیعوں کے اپنے انقلابی نظریات پھیلانے کے لیے بھی حالات سازگار ہیں، کیونکہ ملک میں ایک طرف خانہ جنگی اور فقر و فاقہ ہے، تو دوسری طرف ظلم و استبداد کا راج۔ یہ تینوں عوامل کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کے بنیادی عوامل ہے، اور پس منظر کا جائزہ لیا جائے تو گزشتہ اماموں نے نہ صرف اپنے قریبی علاقوں بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی حالات کو ایک حد تک سازگار بنا دیا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں لوگوں کے ایک گروہ کی موجودگی میں جو نظریہ امامت کو جانتا ہے اسے قبول بھی کرتا ہے، اور نظریہ امامت کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کا پورے ذوق و شوق سے منتظر ہے، تو ایک دوسرا ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اپنے پورے مصمم ارادے کے ساتھ مبارزاتی تنظیم سے ملق ہو چکا ہے۔ ایسے میں امامت کی مجموعی پالیسی ایک توحیدی اور علوی انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس عمومی پالیسی کا منطقی نتیجے پورے عالم اسلام میں ایک ہمہ گیر دعوت ہے، جس کا مقصد جہاں ایک طرف ہر سطح کے لوگوں کے لیے شیعی نظریات کو قبول کرنے کا مناسب ماحول فراہم کرنا، تو وہاں دوسری طرف شیعہ کی خفیہ تنظیم کے لیے مؤثر فداکار افراد بھی تیار کرتا ہے۔ امامت کی سچی دعوت کے کام کی دشواری کا راز اسی نقطے میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جب ایک مکمل نظریاتی دعوت اسلام کے بنیادی اصولوں اور معیاروں کا پاس رکھتے ہوئے حکومت کو لوگوں پر ظلم و استبداد اور ان کے حق آزادی کو پامال کرنے سے روکتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے فہم و شعور پر تکیہ کرتے ہوئے ان کی فطری خواہشات، ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی پیش رفت کو مسلسل جاری رکھا جائے۔ اس کے برعکس ایسی تحریکیں جو بظاہر فکری اور نظریاتی نعروں کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتی ہیں، لیکن عملی میدان میں وہ اپنے اخلاقی اجتماعی اصولوں کو نظر انداز کر کے معاشرے کے دوسرے طاقتور لوگوں کی طرح اپنی طاقت و قدرت کا اظہار کرتی ہیں، وہ اس کام میں کوئی مذائقہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان کو کسی ایسی دشواری اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لہٰذا امامت کی تحریک کے طولانی ہونے اور اس کے مقابلے میں چلنے والی تحریکوں
جیسے کہ بنو عباس کی تحریک کی پیش رفت اور اس کے مقابلے میں اس تحریک کی کسی حد تک ظاہری شکست کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس بات کو تاریخی مصادر کی بنیاد پر مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ صفحات میں بیان کیا جائے گا۔ مناسب اور سازگار حالات نیز گزشتہ اماموں کی بے پناہ جدوجہد اس باب کا سبب بنی کہ شیعہ تحریکوں کے طویل اور پرمشقت سفر میں امام جعفر صادق ہی اسی امید کے سچے مظہر بن گئے جن کے شیعہ کئی سالوں سے منتظر تھے۔ وہ قائم جو اپنے اسلاف کی طویل جدوجہد کو نتیجہ خیز بنائے گا، شیعی انقلاب کو پورے عالم اسلام میں پھیلائے گا۔ مختلف مواقعوں پر امام محمد باقر کے اشارے، کنائے اور کبھی کبھار اس کی وضاحت بھی اس خواہش کو پروان چڑھانے میں مؤثر ثابت ہوئی۔ جابر بن یزید کہتا ہے، کسی شخص نے امام محمد باقر سے ان کے بعد قیام کرنے والے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ابو عبیداللہ یعنی امام جعفر صادق کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، بخدا آل محمد میں قیام کرنے والے یہ ہیں۔ انشاءاللہ کہ جو اگلا حصہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ اگلی آڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔